غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں جو کچھ دیکھا ہے، اس سارے مجموعے کا جو خلاصہ ہے وہ ایک فارسی کا شعر ہے جو پہلے مسجدوں کے باہر لکھا ہوتا تھا۔ غوث اعظم درمیان اولیاء کیوں محمد درمیان انبیاء۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ غوث پاک کا ولیوں میں وہ مقام ہے جو محمد درمیان انبیاء جیسا مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انبیاء میں ہے۔ یعنی اس طرح حضور امام الانبیاء ہیں، اس طرح غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام الاولیاء۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ولادت ہے وہ 470 میں ہوئی، اور آپ جب پیدا ہوتے ہیں تو رمضان شریف کا مہینہ ہے۔ آپ سحری کے وقت سے لے کر افطاری تک دودھ نہیں پیتے، اور پورے شہر میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ سیدوں کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو کہ روزہ رکھتا ہے۔ رمضان کے احترام میں وہ بچہ دودھ ہی نہیں پیتا، اور چاند کے بارے میں اختلاف ہو گیا کہ چاند نظر آیا ہے یا نہیں آیا۔ اب فیصلہ کرنے کے لیے لوگوں نے کہا کہ وہ جو سیدوں کا بچہ ہے دیکھ لو، اگر وہ کل دودھ پیے تو اس کا مطلب چاند نظر آ گیا ہے، اور اگر دودھ نہ پیے تو پھر کل کا روزہ ہے۔ اور اسی کے مطابق پھر فیصلہ کیا۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو بچپن ہے وہ بھی اللہ کی فرما برداری میں گزرا ہے۔ یعنی جس طرح بچوں کی عادتیں ہوتی ہیں کھیل کود کرنا، یہ کوئی بری عادت نہیں ہے، ایکٹیویٹیز ہیں، زندگی کا حصہ ہے، آپ نے یہ بھی کرنا۔ اور آپ مادرزاد ولی تھے، غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیدائشی ولی تھے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جب میں کبھی بچپن میں بچوں کے ساتھ کھیلنے کا ارادہ کرتا تو مجھے غیب سے آواز آتی تھی کہ اے مبارک، اے برکت والے، تم کہاں جا رہے ہو؟ میری طرف آؤ۔ پھر میں ارادہ ترک کر دیتا تھا۔ اور آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو کب پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ولایت کا شرف بخشا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میری عمر 10 سال کی تھی تو میں مدرسے پڑھنے جایا کرتا تھا۔ جب میں کلاس میں داخل ہونے لگتا تھا تو آواز آتی تھی افسحوا لولی اللہ، کہ اللہ کے ولی کے لیے جگہ چھوڑو، اور بچے اٹھ کر میرے لیے جگہ بنا لیتے تھے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بچے ایک بیل کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، ایک بچہ اس کی دم کو پکڑ کے کھینچتا ہے، وہ بیل اچھلنا کودنا شروع کر دیتا ہے، وہ دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جا کے جب اس کی دم کو پکڑا تو بیل نے اچھلنے کودنے اور بھاگنے کی بجائے مڑ کر میری طرف دیکھا، اور جس طرح انسان کلام کرتے ہیں اس طرح میرے ساتھ وہ بات کرنے لگا، اور مجھے کہتا ہے کہ عبدالقادر تو اس لیے تو پیدا نہیں ہوا، تجھے اس لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ تو بچوں والے کام کرے، تو اللہ کا ولی ہے۔ اور اسی طرح بہت سے معاملات آپ کے مشہور ہیں، اور آپ کے بچپن کے اندر ہی کرامات مشہور ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مرتبہ دیا کہ جو مرتبہ اگر آپ کے مقام و مرتبے پر اور کرامات پر غور کیا جائے تو تاریخ میں اتنی کرامتیں کسی کی نہیں ہیں جتنی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ